فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی برادران ایمانی آبا میرے بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، حق اور باطل دی جان ازل جو جاری ہے ابد تک جاری رہسی۔ ہر دور جہاں دے نمائندے بھی موجود رہے، باطل دے نمائندے بھی موجود رہے، لیکن کوئی اتنے سونے رنگے گلشن حق دی آبیاری فرمائیے فرزند زہرا نے کہ رہنی دنیا تک لفظ حق اور شبیر لازم و ملزوم ہو گیا۔ اجدہی حق اور حقانیت دی بات ہوئے، ایک نام زینہ دیاں دے حسین ابن علی، اور انسان حیران ہوندہ ہے حق پرستان دا ایک قافلہ ویک کے نگاہ امامت انتخاب کربلا دے شہداء، کربلا دے کردار کوئی عام کردار نہیں، کوئی نال آونا چاہتا ہے روک دیتے، کوئی نہیں آونا چاہتا خط لکھ کے بولا۔ اس واسطے جو نگاہ امامت جان دیئے جو حق دے تحفظ واسطے کیسے قیمتی موتیاں دی ضرورت ہے۔ بس مشہور بہتر شہداء حقیقتاً 146 تو لے کے 151 تک روایات ہیں۔ مقتل دیاں کتاباں جو علماء نے باقاعدہ اس جو سے کتاباں تعریف کی دیاں شہداء کربلا تھے۔ اے او لوگ ان جنہوں دہویں دی رات علی دی دھی دعا، اے او افراد ہیں جنہوں فرزند زہرا دعا، اے او افراد ہیں جنہوں صادق امام جملہ سننا ہے نا شہداء دی عظمت کیا ہے۔ صادق امام فرمیدین بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تو آٹے تھے قربان۔ کیا آج بارواں بیٹھے فرمیدین بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تو آٹے تھے قربان۔ یعنی بارے معصوم فرما رہے میرے ماں باپ تو آٹے تھے قربان۔ تبتم و تابت الارض فیہا دفنتم، فرمیدین تسی فاق و پاکیزہ نفوس آئے جنہوں کربلا محلہ جیسی دفن دی جگہ نصیب۔ کیا عظمت ہے انہا شہداء دی نگاہ امام، اور حقیقتاً اسے کردار تیرے سامنے پیش ہی نہیں کر سکے۔ حق بندے پتہ ہوئے حبیب کون، جون کون، بریر کون، زہیر کون، عظمت کیا۔ یہ ایسے کی موتی ہے فرزند زہرا خود فرمیدے ایسے وفادار صحابی اللہ نے میرے نانے میں ہی عطا نہیں فرمائے، اتنے وفادار صحابی میرے باب علی نے بھی عطا نہیں فرمائے جیسے وفادار صحابی میں حسین کو عطا فرمائے۔ اس واسطے جو پیغمبر دے ساتھی میدان جویندے ہیں، علی امیر کائنات دے ساتھی میدان جنگ جویندے ہیں، امکان ہوتا یا شہادت یا غازی حملہ کر کے فاتح، لیکن کربلا دا لشکرے جنہوں دامی دی رات حسین جنت محلات ہی بکھی۔ یقین ہے جو ساڑے اور ساری شہادت دے درمیان فقط آج دی رات ہے۔ اور یہ ہو جائے صحابی پارا پیدے نے مسکرائیں جناب ہلال ابن نافع، مسکرائیں ایک صحابی بچے ہیں ہلال، یہ کوئی حسن دی رات ہے۔ فرمیدن میں کسی دنیا دی خوشی تو نہیں ہس رہا، میرے واسطے خوشی دی رات ہے جو ساڑے اور جنت دے درمیان فقط آج دی رات ہے۔ سا زندگی دا مقصد پا لیا، سا کامیاب ہو گئے، اس خوشی دی وجہ یہ ہے جو اسی نصرت امام اپنے اس ہدف تک پہنچ گئے ہیں۔
جڑا ساری زندگی دا مقصد اس واسطے جدا امیر کائنات دے اوکھی بنی ہے نہ سید الانبیاء دے اوکھی بنی ہے 7 9 11 یا 17 زیادہ تو زیادہ حنین دا مطالعہ کرو احد دا مطالعہ کرو 10,000 15,000 دے لشکرے جو زیادہ تو زیادہ 17 بندے بچ گئے علی امیر کائنات دے اوکھی بنی زیادہ تو زیادہ 34 بندے بچ گئے وہ نمائندہ حق ہے فرزند زہرا یہ کم از کم 72 حق پرست دنیا دے سامنے پیش کی 72 دا مشہور ہے 151 تا 146 151 باقاعدہ افسار العین ہے اسی طرح انصار امام حسین ہے خود قبلہ علامہ علی نقی علیہ الرحمہ نے شہداء کربلا دے نام نہ لکھی ہے خود علامہ حسین بخش جالا نے اردو دے کتاب نہ شہداء دے حالات دے قبلہ افتخار حسین نقوی صاحب نے اردو جنہ شہداء دے حالات دے مقتدی عطان کتاب مولانا طالب جوری نے کتاب لکھی حدیث کربلا بڑی محققانہ کتاب ہے جیسے جنہ صحابہ دے حالات 151 تک صحابہ دے حالات اور کیسے 151 افراد ہیں جسم 72 روح رنا حسین تربیت ہے دل دھڑک دل 72 ہیں دھڑکن دنا شبی وجود 72 ہیں حرکت دنا حسین ہے حسین جڑ دیں ہر کوئی جڑ بون دے حسین رک دیں ہر کوئی رک ہوئی اگر آج بالکل ایک مختلف سے انداز حقائق کے مبنی چند جملے دعوت فکر دے رہے ہیں اسے کردار تیرے تک پیش نہیں کر سکے جو میں پیش کرنا حق تھا بلکہ اگر محسوس نہ کرو تو میں ادا سا مسئلہ کیتے نے کردار اسے اس محسوس کرائے جو میں فقط مظلوم فقط بے بستے بے سہارا نہ شجاعت دی ایک داستان ہے کربلا ایسے شجاع اور بہادر کائنات نے نہیں لکھے جیسے شجاع حسین نے کربلا دنیا دے سامنے پیش کی جناب جاؤ اور یہ جنہ انتخاب ہوئے لشکر کربلا دا کہیں نہ انتخاب نگاہ پیغمبر فرمائے کہیں نہ انتخاب نگاہ امیر فرمائے جناب حبیب دا انتخاب پیغمبر اعظم خود فرمائے جو حبیب میرے حسین دا ساتھی جناب جاؤ حبشی غلام سیاہ رنگ چپٹے پاؤں حبش دی ثقافت دی طرح بدن اچ بدبو اور خون اور پسیدہ فضل بن عباس بن عبد المطلب دے غلام سرکار علی امیر کائنات بٹھے ہائن جاؤ قیمتی موتی جاؤ غیرہ دے دروازے تے رلن دی شیط نہیں جاؤ میں حق دے تحفظ دی صلاحیت ہے خود امیر کائنات گئے جاؤ نو ویک کے جناب فضل بن عباس کو گئے ہیں فضل غلام فیروز کر دیں آدھے مولا ہدیہ کردہ فرمایا نا میں قیمت ادا 150 اشرفی سرکار علی امیر کائنات نے قیمت ادا ایک قیمتی لباس حضرت نے ہدیہ دیا خرید کے جناب فضل بن عباس کو گھر لے آکے نوا لباس دے کے سرکار علی امیر کائنات فرمانے جاؤں جا میں تینوں آزاد جاؤں حیران ہو کیا دے مولا اس زندگی دا فائدہ کیا تیری دوارے دروازے دے بغیر گزرے جتھے اتنی میں ارمانی کی تھی نے مولا اجازت دے ہونا جتنی زندگی ہے دوارے قدمیں گزارا ساری زندگی جاؤں امیر کائنات نہ گزارا یہ عالم شباب جدا جاؤں میں ڈھل دی عمر آئی سرکار جاؤں گئی جدا امیر کائنات دے دروازے جوانی ڈھل چکی آئی بڑھاپے دی طرف کامزانہ جدا جناب ابو ذر رمضہ گئے سرکار جاؤں نال کیونکہ حکومت دا سخت آڈرہ کوئی نال نہ جائے جدا ہائی نہ کوئی الوداع نہ کرے کوئی ملاقات نہ کرے ابو ذر دے ایمان دا اندازہ کرنا ابو ذر دی سواری نکلی ہے مدینے دے باہر کائنات دا امیر حسنین نو نال لا کے ابو ذر نو الوداع کرنے
جون بھی سفر کیتے ہیں جناب ابو ذر نال اور پھر واپس آئے 38 ہجری جدا اللہ نے مظلوم کربلا میں سجاد جیسا فرزند عطا کیتے ہیں علی زین العابدین اتھے علی امیر کائنات فرمائے جون جی آقا فرمائے میں چاہنا اپنی باقی زندگی میرے سجاد نال دو اور روایات ملتے ہیں 38 ہجری تو لے کے دا محرم تا سرکار جون اس سارا وقت علی زین العابدین نام دا امام حسن نہ دور آئے تامی سرکار جون امام علی زین العابدین دے نال مظلوم کربلا دی امامت دے 10 سال جون سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نال حسین مدینہ چھوڑے جون نال بدے ایران کھولے جون نال 2 محرم کربلا ڈیرے لگے جون نال 7ویں پانی بند ہویا جون نال توجہ بیٹھا ہوئے تھا کس مجاہد لائیں جون دامی دی رات مظلوم کربلا دے لشکر دے تمام ہتھیار تیار کرن والے سپاہی بنا ہے جون جناب جون میں مہارت آئی تلوار دی دار بناونا خنجر اور نیزے دی اندھی بناونا تیران دے رخ سدھے کرنے تیر کمان تیار کرنے ہتھیاران دے ماہر اصلہ صاحب ہن جناب جون میں پڑھ چھوڑیا تے سن چھوڑیا عظمت آپ اندازہ کر محافظت امامت واسطے جیڑا نیزہ دہمین و سرکار عباس چاہے تیار جون کی ایسا مجاہد پورے لشکر امام دے ہتھیار سرکار جون تیار 2 روایات میں پڑھی ہیں 86 سال یا 96 سال عمر ہے سرکار جون دی کمی 86 یا 96 سال ضعیف کمر جھکی ہوئی آبرو لٹکے ہوئے سیاہ رنگ حبشی غلام پاؤں چپٹے جدہ دامی دا دن چڑھے مولا اجازت دیو میدان میں نا سر تو لے کے پیرا نہیں ڈٹھے فرزندے ترائے دفعہ پورے جون دے بدن دے نگاہ امامت این سر تو لے کے پیرا نہیں ویک کے حق دا امام فرمائے جون دے میری بڑی خدمت جون میرے بابے تو لے کے ہم تک میرے سجاد جاتے ہیں وفادہ حق ادا کی جون میں حسین نہیں چاہتا تینو رد اور ریتے تڑپتا ریکھے ہون بھی بیعت اٹھا رہا چلا جا اتنا دور چلا جا میری حل میں ناصر دی صدا نہ سنے خود بھیجی رہا تے جنت ضامن بھی ہاں اگر ہم چلا جا جنت دی بھی ضمانت حسین نہیں برداشت کر دے تیرے جے وفادار اس ضعیفی دے عالم رات اور ریتے تڑپ رہے ہوئے اتھے حجیتے جملے آکھیں سرکار جون مولا وقت شاید میرا رنگ سے آئے میرا حبشی خونے حبشیاں دے پسینے دے خاص بدبو آندی ہے شاید وقت پسند نہیں پہ فرمیں دے جو حبشی دا خون بطور دی اولاد دے خون دان ملے جدہ جملے سنیں نہ حجیتے جملے رو کے کھڑا دے جاؤں ہے مولا ہم ضعیفی دے عالم تینوں بے یارہ مددگار انہا ہزارہ دے مجمع چھوڑ کے کیمیں ٹھڑا حجیتے جملے سن کے جاؤں نوحان نہ لائے جاؤں تیری وفات و صدقے جاؤں تو میدان جمانتا صحیح اتھے سرکار جاؤں نے وعدہ کیتے مولا وعدہ رہا ایک دبوں دور ونجلا سا دوسرا مولا دوسرا جانی انسارہ دیں لاشا بے شک میری لاش دے نہ ہوئے آئے میں جتھے لاسا نہ اتھائیں سامتو سا ضعیف جون نو سینے نہ اللہ کے فرمائے جون تیری وفات و صدقے جون تو ٹوٹا صحیح حسین تیری لاش تے انج آسی راہ دی دنیا تین یاد راسی جو کوئی سردار اپنے وفادار ساتھی دی لاش تے اور 86 یا 96 سال دی عمر دا ضعیف
دولت ایمان اتنا جوان ہے ایمانی ماحول جدے حملہ کر دیں میدان خالی نہیں. پہلے حملے سرکار جون 19 ملعون فنار کی تھے. 19 ملعون فنار کر کے جدہ پڑھ دیں نہ رہی سے کھڑ کے لڑو دوسرا بدول دے پتر دے دشمنوں میں نے پہچانو میں جون ہاں میں وفادہ سبق سکھے. آخر ضعیف کب تک مقابلہ کرے ہاں لاندی جاتے حق الماری اکبر دا بابا میرا آخری سلام. گھوڑا دوڑائے خیلندے دارا بہت دور لکھے ان سرکار جون اری خدیے جون دا سر چاہ کے زانو تے رکھے. میں ادا اے وہ زانو ہے جہتے اکبر دا سر رکھے. بلکہ ایک شاعر میں خوبصورت جملہ مصرع لکھے شاید میں پورا شعر یاد ہے یا نہیں. جہاں تھا اکبر کا سر وہیں ہے جون کا سر. جہاں تھا اکبر کا سر وہیں ہے جون کا سر. حسین کی دنیا ہے مساوات کی دنیا. اپنے قصے لب جون دی پیشانی چمی جون دے رخسار چمے وفادت عظمت آپ اندازہ کر امام دی جھولی ہے جون میں دم دیتے اتھائی امام نے ہاتھ دعا دے بلند کی دے. جملہ یاد ہے نا آکھے میرا رنگ سے آئے بدبودار جس میں پسند نے فرما رہے ان فرزند زہرا دعا کی دیئے حجت خدا دعا کر کے آئے اللہم بیض وجہہو وطیب ریحہو واشرہو ما جدی و ابی علی ابن ابی طالب. ہاتھ دعا دے بلند کر کے میرا کریم اللہ میرے وفادار دا چہرہ روشن کر. میرے اللہ میرے وفادار جون دے خون خوشبو پیدا کر. واشرہو ما جدی و ابی علی ابن ابی طالب. میرے اللہ میرے جونوں کے قیامت والے دیاڑے محشر والے دیاڑے میرے بابے اور دادے دے نال معشور. بھائی جناب جون دی لاش رکھے خیمے والے بنی اسد والے آلے جدا سا لاشا دفن کی دیا دور آئی جناب جون دی لاش کہ جھاڑی دی ہوتے جیسا دفن نہیں کر سکے واپس آ گئے. تیز ہوا چلی خوشبو ان محسوس ہوئی اساجدہ کیسی خوشبو محسوس نہیں تھی. اسا سمجھے کوئی عطار ادھر لے کے گزر رہے ہر کوئی دوڑے اتنا قیمتی ادھر جیدی آئی گئی خوشبو محسوس نہیں ہوئی. آدھے نصیر سی ہوا دے رخ تے ٹرے ہیں یہ آگے بیٹھی ہے تا عطار کوئی نہ ایک ضعیف کی لاش آئی چہرہ ایج پہ چمکدا دے میں چودویں دا چاند پہ چمکدا ہوئے اندھے خون خوشبو آئی. میں ادا کیوں نہ ہوئے آپ بطول دے پتر جو دعا اس کے ذات آنا ہے جون اس وفادار دانا ہے جون. تا میں عرض کر رہا ہوں اپنی اولادہ دانا جون رکھ اپنی اولادہ دانا شوزب رکھ میسم رکھ برائب رکھ زہیر رکھ تاکہ کربلا دی ثقافت فانی ہیں نسلہ تک منتقل. اگر کوئی جون نہ رکھے چھپ ویسی حالانکہ جون زندہ ترانے اسا اپنی ذمہ داری تاکہ کل جوان بچے بچے اولاد بچے غیر بچے بھئی سب بچے دانا جون کیوں رکھے تینوں موقع مل ونجے جون دی سیرت بیان یار کربلا دے شہید دا ذکر تیرے کھانا ایسے وفادار انہا کردارہ جو ایک کردار دا نام ہے عباس. آج دو کردار میں عرض کر دیں جناب دی خدمت انشاءاللہ اگلی مجالس کی کوشش کرسا جناب حبیب دے حالات جناب زہیر دے حالات تاکہ تعارف ہو جائے نشوازہ. عباس میں تمہیدہ نے جملہ کرنا چاہتا شاید بات زیدہ داغواری گزرے اسا تیرے سامنے سرکار عباس دا کردار پیش ہی نہیں کر سکے. حقیقتاً اسا صاحبان ممبر نے کردار مسخ کی تے اسا جڑی تیرے ذہنی تصویر پیش کی ہے نوکر غلام مجبور جوان جڑا ہر ویلے ہاتھ بندہ نظر آدھے کدی داڑھی تے ہاتھ کدی پیرہ تے ہاتھ کدی منت کدی مجبور نہ. پوری گفتگو دا خلاصہ جملہ میں پہلے جملے جات کر دے ماں اگر عظمت عباس سمجھنا چاہنے نا مرضی شبیر دا نہ ہے کردار عباس.
نعرہ حیدری ذرا توجہ کرو مرضی شبیر دانا ہے کردار عباس یا عقیل اپنے بھائی عقیل و علی امیر کائنات فرمارے انظر لی امرأتا قد ولدت الفہولت من العرب کسی عرب دے شجاع ترین خاندان وفادار ترین خاندان دی عورت کا انتخاب کر لیتزوجہا تاکہ میں علی شادی کروں فتالد علی شجاعاً فارساً میں چاہنا اللہ میں نے ایک شجاع پتر عطا کرے جڑا حسنین یا امام پترہ دے بعد میری شجاعت دا وارث کے بعد لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی امام خود عالم علم لدنی ہے عقیل کا غیر معصوم ہے غیر معصوم تو امام مشرہ کیوں لے کیا خود نہیں جان دے نہ میرے محترم مشرہ اس واسطے لے تاکہ دنیا تک یاد رہے جو عباس دی خلقت دا ایک خاص مقصد ہے حضرت ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو عام بچہ نہیں اور دوسرا مقصد ہے جناب عقیل دے دلے کے بات پیدا کرنا یہ جناب عقیل سنے نا تو امام پہچانے شجاع دے بہادر جڑا حسین دے قربان ہوئے کل میں عرض کی تھی نا حسنین فرزندان پیغمبر پرسو فرمایا میں چاہنا میرا فرزندان پیغمبر دے فرزند دے قربان علی امیر کائنات فرما رہے ہیں ان عقیل میں ہی حسنت پیدا ہوئی ہے اور یہ وجہ بات عقیل ایج اولاد میں تیار کیتے ہیں نا اگر کربلا دی تاریخ کا مطالعہ کرو جناب عقیل دے بھی 4 سکے پتر کربلا قربان ہوئے جناب ام الغنین دے بھی 4 سکے پتر کربلا اور اولاد علی علیہ السلام دے بعد سب تو زیادہ قربانیاں اولاد عقیل کی ہیں یہ جناب ام البنین دے 4 بیٹے کربلا قربان ہیں یہ جناب عقیل دے 4 بیٹے کربلا قربان شادی ہوئی 26 ہجری اللہ نے امیر کائنات کو عباس جیسا وفادار فرزند عطا 14 سال اپنے بابے نال گزارے 10 سال حسن مجتبی نال گزارے 10 سال والی کربلا نال گزارے 34 سال دے کڑیل جوان جدا حسین مدینہ چھا اصحاب صاحب پرواہ نہیں کر دے ایسے جملے جڑے کردار عباس دے منافی ہیں جڑے سونے ہی نہیں رکھ دے مگر اسی مسائل گریہ ایک مضمون نگاری واسطے تیرے سامنے جملے بیان کر دے ہیں تو تیدی لوگاں جو عباس کس بلندی دا نام ہے یاد رکھو میرے محترم آل محمد دے گھرانے ایک فقید دا نام ہے عباس معصوم ائمہ دے بعد عالم ترین ہستی دا نام ہے عباس سرکار عباس دا ایک لقب ہے محدث آج ہی پوچھو محدث اس عالم نو آدھیں جڑا لکھاں حدیثہ دا حافظ سرکار عباس کی زیارت پڑھو ایک محدث لقب ہے محدث لکھاں حدیثاں دا حافظ مگر پھر علماء نے بحث کی تھی ہے اتنا بڑا عالم 2 یا 4 حدیث ہیں جڑی معصوم نے کولو مروی سرکار عباس نے روایت کی دیا ایڈے بڑے عالم تے باقی حدیث کیوں نہیں وجہ ہے قدا اپنے حق دے امام دے موجودگی اچ بولن دی عباس جسارت ہی دی چونکہ زندگی گزری ہے فرزند زہرا دی موجودگی قدا ہوئے ہی نہیں جو گفتگو اس سرکار عباس نے تقدم اختیار کیتا ہوئے بلکہ ہمیشہ امام دے بولر دا انتظار یہ جا 6ویں آقا نے یہ کربلا زیارت پڑھی ہے نا سرکار عباس نے روزے دے جدہ زیارت واسطے آئیں صادق امام مفادی جا کے اٹھاؤ جڑی اصلا زیارت پڑھ دے کسی عام بندے یا مولوی نہیں بنائی ہوئی زیارت نہیں یہ 6ویں امام کربلا زیارت پڑھی ہے صادق امام سرکار عباس کی قبر تے کھڑے آدھیں اشہد انہ لقل وفا والتصدیق والتسلیم والنسیہ سرکار عباس میں جعفر صادق گواہی دینا تے وفا اور سر تسلیم ہم کرندہ حق ادا اے وفا تصدیق امامت دی حد کر چھوڑی
تین دنیا اندر سائے جو مقام امامت کیا اور اگر سرکار عباس دا مقام سننا چاہتے ہو خود امام زین العابدین علیہ السلام فرمائنے ان امن العباس سارے چچا عباس دے کربلا اپنے بھائی تو جربان کا جان قربان کی تھی دو میں بازو قلم ہو گئے فعبد اللہ عز و جل منہما بے جناحین اللہ نے نہ کٹے بازوان دے بدلے سارے چاچا عباس کو دو پر عطا کی دیں یدیرو بہما مع الملائکہ فی الجنہ چوتھے آقا فرمیرے انہا پران دے نال سارے چچا عباس جناب جعفر تیار دی طرح جنت دے ملائکہ نال پرواز پہ اور اگلا جملہ عظیم ہے معصوم دا جملہ امام زین العابدین علیہ السلام فرمائیں انَّ لِلْعَبَاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً کَانَ يَغْبِطُهُ جَمِيعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا میدان محشر جب اولین و آخرین اکٹھے ہو سکنا آدم تو لے کے خاتم تو قیامت تک انبیاء اوصیاء شہداء سارے لوگ اکٹھے ہو سین اولین و آخرین دے شہداء اکٹھے ہو سین اللہ سارے چچا عباس تو وہ مقام عطا کرے سی کانا یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ آدم تو لے کے قیامت تک ہر شہید رشک کردو یا نظر سی ہائے کاش اللہ سانو مقام عطا کرے حاجرہ ام البنین دے لاؤ عطا وہ جو فرمائیے جناب اولین و آخرین دے شہداء رشک کر دے ہوئے سرکار عباس دے دو فرزند جنہ جو جناب عبید اللہ زندہ رہے واقعہ کربلا دے با تاریخ علی چند سال کا بچہ عبید اللہ ابن عباس جدہ سامنے آویا سید و ساجدین اٹھی کے استقبال زمانے دا امام اٹھ کے چند سال دے بچے میں اٹھا کے سینے نہ لائنا دو بچے نہ مولا حجت خدا ہو امام ابن امام ہو چند سال کا بچہ اللہ کھڑے ہوئے دے ہو فرمائنے توانوں کیا پتا سارے چاچے عباس دی عظمت کیا توانوں کیا پتا چاچے عباس کا مقام کیا مگر حقیقت ہے دکھ ہوں گئے سن کے جیڑی اثر میرے سامنے تصویر پیش کی تھی ہاتھ بدی کھڑے نا پیراتے ہاتھ قدماتے ہاتھ منت سماجت مجبور انسان دنا ہے عباس نا آل محمد گھرانے دیکھ عالم دنا ہے عباس ایک فقیر دنا ہے عباس ایک محدث دنا ہے عباس ایک علمی نقطار کردہ عبد صالح یہ لقب ہے جڑا اللہ نے انبیاء واسطے استعمال قرآن ہے عبد صالح غیر معصوم جو دو ہستیاں ہیں جنہ واسطے معصوم نے عبد صالح دا لقب دیا غیر معصوم فقط دو ہستیاں جنہوں معصوم نے عبد صالح آئے یہ دو ہستیاں آنکھا بھی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے گھر جا کے مفادی اٹھا ان دو ہستیاں نے مفادی و جنانے جو زیارت چا پڑھ دو ہستیاں نے معصوم عبد صالح آئے ایک عقیل دے لال مسلم نو ایک کلمہ شہادت پڑھ گیا چھویں آقا جدا آئینا کوفہ جناب مسلم ابن عقیل دی قبر پہ کھلو کیا دے کھلیں السلام علیکہ ایوہ العبد صالح اے عبد صالح میں وقت امام دا سلام اور دوسری ہستی جنہوں امام نے عبد صالح آکھے ام البنین دلال عباس حضرت عموماً تیاری پڑھئے رخصتی پڑھئے کربلا پڑھئے عجیب عجیب جملے جنادہ تاریخ نال تعلق ہی نہیں بھئی ولید دربار مظلوم کربلا روکے تھے سرکار عباس نہیں رکے یہ فرمایا اکبر میرا عباس نہیں رکتا وہاں سکینہ نو لیا ایسے جملے پڑھن والے نو پتہ ہی نہیں جو عباس کس بلندی دا نام ہے ہو ہی نہیں سکتا ہوئے حکم امام تے رکے عباس نہیں کوئی آدھا کھڑے جدا بے فاطمہ سورہ معامل دے سوار ہو گئے حضرت فرمایا عباس میری بیٹی نو لہا تا حضرت آکھیا میں توڑے باہر روامن تو نہیں آیا میں توڑے باہر روامن آیا
کوئی آدھا کھڑے حضرت نے فرمایا صدرین و خیمے پٹ حضرت فرمایا میرے کو نہیں پٹین دے کوئی آدھا جو دامی دی رات جناب عباس لائن رکھ دے جناب عالیہ کو سفارش کریں گے فرزند زہرا ایسے جاہل نو پتہ ہی نہیں عباس کس بلندی دا نام ہے عباس کس عظمت دا نام ہے جملہ پہلے عرض کر گیا 34 سالہ دی زندگی ہے مرضی شبیر دا نام ہے کردار عباس اس واسطے میں ایک مثال عرض کر کے حضرت خطبہ جناب دی خدمتی تلاوت کرنا چاہنا کہ کتنے بڑے عالم ہیں عباس 23 سال پیغمبر دا دور نبوت 23 سال پیغمبر دا دور تبلیغ انہا 23 سالہ سرکار علی جوان ہیں جتنے دکھ آئے جتنی مصیبت آئیں جتنے اوکھے وقت آئے پیغمبر اعظم نے خدای دی آخیا پہ نا میرا یا علی اے کام نہیں کرنا اے بات نہیں کرنی اے قدم نہیں اٹھانا کیوں سرکار علی جان دے مقام نبوت کیا ہے نبوت دی اطاعت دا تقاضا اس واسطے میرے محترم انہا 23 سالہ پھر دوسرا جملہ آخریا انہا 23 سالہ مرضی مصطفیٰ بنا ہے کردار مرتضی یہ ہوئی نہیں سکتا پیغمبر نو آخنا پوے دے دالی دے قدم رکھیں نگاہی چہرے پیغمبر دے ہے جو زہرا دے بابے دی مرضی ہے وہ علی دا انداز زندگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جنودی امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات فرمائیے جناب 23 سال مرضی مصطفیٰ دنا ہے کردار مرتضی 25 سال امیر کائنات دی مظلومیت اور خاموشی دا زمانہ حسنین ایمیں جوان ہیں جویں پیغمبر دے زمانے علی جوان مگر انہا 25 سالہ نہیں آخنا پیا نا میرا حسن ہے کام نہیں کرنا اے بات نہیں کرنی ہے قدم نہیں اٹھانا کیوں انہا 25 سالہ حسنین شریفین جان دے مقام امامت کیا ہے امامت دی اطاعت کا تقاضا کیا ہے اگر مثال سمجھ آ گئی ہوئے مدینے تو لے کے کربلا عباس ایمیں جوان ہیں جنہیں پیغمبر دے زمانے علی جوان ہیں عباس ایمیں شجائیں جنہیں علی پیغمبر علی آقا دے زمانے حسنین بہادر دے جوان آنا مگر اس سارے سفرے قدائیں فرزند زہرا نہیں آخنا پہ نا میرا عباس اے کام نہیں کرنی اے قدم نہیں اٹھاونا اے بات نہیں کرنی کیوں سرکار عباس جان دیں جو مقام امامت کیا ہے امامت دی اطاعت دا تقاضا سوستے ہمیشہ مصرع ربائی قصیدہ شعر غیر جڑا جملہ پیش کر دیکھیا کر کردار دی بلندی مد نظر رکھا کوئی ایسا جملہ نہ جڑا اس کردار دے منافی ہوئے عباس کسی مجبور جوان دا نام نہیں یہ تو شجاعت عباس ہے جو امام دے حکم دے خاموش یہ تو شجاعت علی یہ تو شجاعت عباس ہے کہ جو میرے امام دی مرضی وہ عباس دی زندگی 8 ذوالحجہ جدہ بدر ایران کھولیں فرزند زہرا نے چھپ کر کے تدی طور پہ بدن سرکار عباس فرزند زہرا جی عباس مولا کر اجازت دیو یہ عالم اسلام تو آیا حاجیہ دے سامنے بڑی عظمت ہے خطبہ نچا پڑا تاکہ انہا لوگاں پتہ تھا کہ جو جڑا کعبہ چھوڑ کے ٹوڑا پائے ہو کیڑی عزت دا مالے ہاں میرا عباس اجازت دو روایات ہیں سیب خبیب کعبہ کم تو چھپی اترائی جلدین کتاب اور اسلام مولانا طالب جوری نے اپنی کتاب حدیث کربلا دے بھی یہ خطبہ نقل کیتا ہے انڈیا دے کالم نے نقل کیتا ہے دو روایات ہیں ایک روایت کعبہ دی چھتے سوار ہے دوسری رہتے دروازہ کعبہ دے کھڑے ہوئے نہج البلاغہ دی فساد و بلاغت نوارس
البنین دی گود دا پلیا عباس آئمہ دے بعد آل محمد دے گھرانے دی عالم ترین ہستی عباس تڑے میرے آقا نے عالم اسلام دعائیں حاجیاں دے سامنے اپنے سردار دی عظمت سا خطبہ بیا. مگر اس خطبے دی تلاوت کرن تو پہلے ایک جملہ عرض کرنا کوئی ساڑھے یا طالب علم تقریر کر رہے ہوئے کوئی بزرگ عالم آ جائے رک ویسی حیا شرم جھجک جو عظیم عالم آ گئے بزرگ عالم آ گئے عالم تقریر کر رہے کوئی مجتہد آ جائے کوئی مرجع آ جائے زہر عزت پیمانہ حیا حجاب چھوٹے درجے دے آدمی جو بڑی شخصیت دے سامنے بات کرنا مشکل ہو گئی ہے. اگر گل دی سمجھ آ گئی ہوئے کیسا عالم ہے عباس سامعین اقرائے امام موجود ہے. جو فرمائیے جناب بھائی حضرت سامنے جڑا مجمع سن رہے ترائے آئے فرزند زہرا امام علی زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام اس واسطے جو امام و امام ولو کان صبیہ امام امام ہو دے بھمیں مادی جھولی چوئی ترائے آئمہ موجود ہیں. اگر ہم اس کا دی سمجھ آ گئی ہوئے سمجھنا چاہنے جو کیسا عالم ہے ام البنین دلال میں ادھرانا ترائے آئمہ دی موجودگی ہے عظمت امام دا خطبہ پڑھن والے عالم دنا ہے عباس. بسم اللہ الرحمن الرحیم دی تلاوت کی تھی طواف کر دے حاجیاں دے قدم رک گئے کوئی اتنا روبا مقام ابراہیم دے سامنے حاجی اکٹھے ہوئے توڑے میرے آقا نے خطبے دی ابتدا کی دیئے ایک اشارہ کعبہ دو کی تے ایک اشارہ فرزند زہرا دو کی تے الحمدللہ اللذی شرف حاضا بقدوم ابی آدھے کھڑے کروڑ حمد ہے اس خالق دا جائنہ دے بابے دی آمد نال اس کعبے نو شرف کے فضیلت آتا من خان بلمس بیتن عصبہ قبلتن یہ فرمایا پہلے صرف بیت سارے گھرانے دی آمد دے بعد قبلہ بن گیا. توڑے میرے آقا فرما رہے ہیں ایوہ الکافرۃ الفاجرہ او فاسق و فاجر لوگو. رک ایک جملہ کرنا چاہنا کہنو فاسق و فاجر آخرین ہن حاجی ہن حالت احرام ہن کعبہ دا طواف کرنے والے ام البنین دلال فاسق و فاجر آخرین غلط آخرے امام روکا کیوں نہیں. امام دی موجودگی کعبہ دا طواف کرن والے حاجیان و احرام دی حالت فاسق و فاجر اپنا عقیدہ امامت بیان کر رہے ہیں. وہ دنیا والوں جنہوں زمانے دے امام دی پہچان نہیں حج کیسا جنہوں حجت خدا دی پہچان ہی نہیں جنہوں علم ہی نہیں بطول کا پتر کعبہ چھوڑ کے ٹر رہے ہیں تو صدواف کعبہ جو مصروف ہو حج کیسا احرام کیسا عقیدہ ولایت بیان اتسوزون طریق البیت لامام البررہ کیا متقیان دے امام کو کعبہ تو روک رہے متقیان دے امام نیکو کارا دے سردار نو سرکار امام کو کعبہ تو روک رہے ہو ذرا دسو تو سے من ہوا احقو بہی من ہوا ادنا بہی کوئی ہے جڑا فرزند زہرا تو زیادہ کعبہ دا حقدار ہوئے اللہ دی بھری کائنات کوئی ہے جڑا فرزند پیغمبر تو زیادہ اس کعبہ دے قریب ہوئے اتھے وقت مقام امامت بیان فرمائے حجت خدا دی عظمت بیان فرمائیے لولا حکم اللہ الجلیہ و اسرارہ العلیہ و اختبارہ البریہ اگر اللہ دے راز نہ ہوں دے اگر اللہ دی حکمت نہ ہوں دی اگر تو آڈا امتحان نہ ہوگا حاجیاں آدھے کھڑے نمر بنین دلال پھر دورا رہا تھا کہ متوجہ ہو جاؤ اگر اللہ دے راز نہ ہوں دے اگر تو آڈا امتحان نہ ہوگا اگر اللہ دی حکمت نہ ہوں دی لطار الفیتو ہی رہے قبلہ یمشی لڑے اگر اللہ دے راز نہ ہوں دے اگر اللہ دی حکمت نہ ہوں دی اگر تو آڈا امتحان نہ ہوگا فرزند زہرانو آوان دی ضرورت ہی کوئی نہیں لطار الفیتو ہی رہے قبلہ یمشی لڑے
حسین دا استقبال مدار البيت إليه قبل أن يمشي لديه قد استسلم الناس الحجر والحجر يستلم يديه فرزند زارا فرما رہے ہیں لوگ حجر اسود کا بوسہ اعزاز سمجھ دیں بندے بڑا ناز کر دیں میں حجر اسود کا بوسہ لئے میں 2 دفعہ حجر اسود کا بوسہ لئے قد استسلم الناس الحجر والحجر یستلم یدے فرزند زارا فرما رہے ہیں لوگ حجر اسود کا بوسہ لینا اعزاز سمجھ دیں کعبہ چھوڑ کے او پہ اٹھر دے یعنی ہتھاں دا بوسہ لینا حجر اسود اعزاز سمجھ دیں فانظروا ثم انظروا سرکار آواز فرمانے اللہ دی بری کائنات دی نگاہ دوڑا کے میں نے ایک سوال دا جواب دے حاجیاں نو سرکار آواز فرما رہے ہیں مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب کائنات دے کونے کونے نگاہ دوڑا کے میں عباس دے ایک سوال دا جواب دیو ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والقوثر ممن فی بیتہ الوحی والقرآن و ممن فی بیتہ المقدی السلطران ممن فی بیتہ التدہیر والآیات و ممن فی بیتہ التنساس واللہوات فرمینے اللہ دی کائنات نگاہ دوڑا کے دسو تا صحیح ساکی کوثر کون ہے شرابی کون ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض والقوثر میں نے دسو صحیح شرابی کون ہے ساقی کوثر کون ممن فی بیت الوحی والقرآن و ممن فی بیت المقدی السلطران دسو صحیح کہندے گھر قرآن نازل ہوئے کہندہ گھر موسیقی دا مرکز ممن فی بیت التدہیر والآیات و ممن فی بیت اللہوات والتناسات کہندہ گھر نجاست دا مرکز ہے کہندے گھر دا طواف تطہیر پہ کر دیئے فرمینے نہ جان دے ہو میں تنو عباس دسا حسین ساقی کوثر ہے یزید شرابی ہے حسین دا گھر قرآن دے نزول دا مرکز ہے یزید دا گھر موسیقی دا مرکز ہے حسین دے گھر دا طواف تطہیر پہ کر دیئے یزید دا گھر نجاستہ دا مرکز ہے پھر فرمائے قد وقاتم فی الغلقت اللتی قد وقات بے حل قریش سرکار آواز فرمائے تنوع مغالب ہے تنوع غلطی ہوئے تنوع دھوکھ ہوئے جڑا قریش میں ہویا کیڑا دھوکھا ہم یریدون قتل رسول اللہ وانتم تریدون قتل ابن نبی اللہ او چاہتے ہیں رسول دا قاتل تو سا چاہتے ہو نواز ہے رسول دا قاتل او حد رسول بھی جان دے دشمن تو سا ہو نواز ہے رسول بھی جان دے دشمن او بھی غلط ہم تو سا بھی غلط لا یمکن لہم مادام امیر المومنین حیاء مشرقین واسطے ممکن نہ جو سید الانبیاء دے سردہ نہ چاہے نا جب تک سادہ بابا علی زندہ ہا وکیفہ یمکن لکم ما دم تو حیاء ایک ہی میں ہو سکتے میں عباس ہی جیندہ ہوں آتے میرے سردار میں سردہ کوئی نہ چاہے یمکن لہم مادام امیر المقبدین حیاء نانے واسطے ممکن نہ جب تک ساڑا بابا علی زندہ ہاں کیف یمکن لکم مادم تو حیاء تو آنے واسطے کی میں ممکن ہے میں عباسی جینا ہوں پھر خود فرما رہے ہیں ہاں بادر فی قتلی وزرے تو اونو بھی اگر اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہو پہلے عباس کا قتل کرو پھر کوئی فرزند زہرا بھی طرف قدم اٹھائے ورنہ شبیر بھی طرف اٹھیمن والا ہاتھ وجود کے نہ رسی فرزند زہرا بھی طرف اٹھیمن والی آنکھ چہرے تے نہ رسی واقعاً گالی میں آئی
کہیں دی جرت نہیں جو عباس دے جیندیاں حسین دے سرزہ نہ چاہے تائیں جدہ دامی نو لتھے نا عباس ہک بین ودیا دین جنگ مک کوئی اتنا مان ہا فرزند زہرا ہوں کوئی اتنا مان ہا علی دیا دیاں ہوں کربلا دی وید مائی ام البنین یعنی 4 سکے پتر کربلا شہید ایک 19 سال دا کڑیر جوان بیا 21 سال دا تیسرا 23 یا 25 سال دا جوان چوتھے سرکار عباس 34 سال دے کڑیر جوان ناہا فاطمہ کنیت ہے ام البنین ام البنین دوانی مردے پترہ دی ماں بیٹی کوئی نہیں جناب ام البنین دی فقط بیٹے ہم تاریخی حقیقت ہے رقیہ بیٹی نہیں بی دی ام البنین آتے ہی اس میں جڑے صرف پترہ دی ماں ہوئے بیٹی نہ ہوئے واقع کربلا دے بعد جدا کوئی آکھیا نا ام البنین رو کے آکھیا نا میں ام البنین نہ آکھیا کرو کیوں بی نا فرمینا ناہا فاطمہ علی دے گھر آئی اللہ نے شیر پترہ تاکی دے آیا انہیں جوان پترہ پیچھے سرین دے آوے ام البنین بی بی آدھی او شیر تا کربلا سام گئے ہن جدا ام البنین سرین دے انہیں میں نے جوان پتر یاد آنے ہن میں نے ام البنین نسل دے کرو اور یہ آگیا میرے محترم تاریخ دیئے قبلہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے اپنی تحقیق دالے جملہ تعریف کیتا میں گناہگار رکھا نال پڑے واقع کربلا دے بعد سید زین العابدین دے بعد مدینے چ ازاداری دی بانی ہے عباس دی بانی صفحہ ازادی بنیاد مدینہ چ جناب ام البنین نماز عصر صبح اپنے گھر صفحے عذابت ہے مدینے دی عورتہ کٹھیوں میں نہ پہلے آپ کربلا والے اندے مسئلہ بیان کرے گا جدہ ساریاں مستورہ کٹھیوں میں نہ کہنا کہیں پردے دار نہ آکھیا تساں جو کربلا دیاں چشم دید گواہ ہو آپ دسو نہ کیویں ڈٹھنے بھجدے گھوڑے تو لاندا آپ دسونا کیویں ڈٹھنے ستر قدم دے گستا آپ دسونا شام غریبان دا منظر جدہ تائیں زندہ رہیں جناب ام البنین اپنے گھارج بی بی صفحے عذاب اپنے گھارج عورتہ گٹھی ہوئے نا مسائل بیان ہوئے نا اور شریف و آجی لوگ جان دے جنت البقی توجہ میرے نہیں رہے انتظامی معاملات توجہ میرے نہیں رہے جنت البقی آجی داخلوں میں کھبے پاسے بائیں ہاتھ چند گال دے فاصلے تھے قبر سرکار عباس دی ماں دی ارمان اس گل دے جنے 4 سکے پتر کربلا شہید ہوئے آج اس بی بی نو فرصے ہی کوئی دی دے دسیزے ہی کوئی دی جو کہیں دی کمر ہے جدہ پتر یاد آمینا نا جنت البقی دیاں قبران دے وچ بے کے سلام کرے آیا وین کرے مروان میں حکم جیسا شخص آتے میں جنت البقی دے بارو گزرے کہ بی بی دے وین بلندان ادھے این وین بلندان معلوم ہوندہ جے میں کوئی ماں اپنے جوان بیٹے دی لاش دے وین کر رہی ہوئے ادھے ایڈے رکھے وین میرے قدم رک گئے ادھے کہ پتہ تکھرا کون بی بی ایڈے رکھے وین کرنا لی ادھے جدہ میں آیا نا دورو ڈٹھے برکا پوش مستور قبران دی آدھے جو بیٹھی آئی آدھے اگا ونیاں دی ضرورت نہیں رہی میں وین سنیں میں نو پتہ لگ گئے عباس دی بھائی کینے وین آدھے میں جنت البقی دے دروازے دے کھڑا ہم قبران دی آدھے کھڑی آدھی آئی غازی میں سنیں جدہ تو لپھیں تیرے بازو نال کوئی نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ ذرا ماحول بڑھانا توجہ میرے نہیں رہے رو کے بیٹھی آتی ہے غازی میں سنیں جدہ بازو نال کوئی نہیں تیری آنکھیں جتیرہ ہایا میرا شیر پتر اللہ جانے لتھا کیویں اجرکم اللہ
ایڈے سونے جوان ہر اکبر دے عباس تاریخ دیا جدہ مدینے دیا گلیاں چو چاچا بھتیجا گزرے ہانا بازار ہے لوگ ایک بینو سن سد کے آکھیں نا آو ویکھو ہاشمی چند پھر چھوڑ دیتی ساری تمہید بس دو وین چونکہ سرکار وفا دے علم دی شبی برآمد کرنی ہے تو ساتھ مولا ہوتا اجازت سر تو لے کے پیرا میں ڈٹھے عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے انتا سہ بولے بھائی عباس جنگا مکھوے نہیں ہے جدا فوجہ دے جرنیل چور ونجے نا تاریخ دیئے سجے ڈٹھے کھبئی ڈٹھے رو گئی ہو کوئی کھڑیا دیں ہائیں بدول دا پتر او فوج کیڑی ہے جنگا جرنیل میں عباس پتر ٹر گئے نہیں بھیرا ٹر گئے نہیں سجنہ ٹر گئے نہیں یا تسا بچ گئے ہو یا میں بچ گیا مولا قد ذاتا صدری ان عباس دا سینہ پھٹ دے مولا ہم یتیمہ دے وین نہیں سن سکتا فرمایا اچھا عباس ہو سکتے وانجنہ یتیمہ واسطے پانی دی بشش نیزہ بشش گھوڑے دے سوار ادھے بزرگ نجفی علیہ دین پہ پڑھ دے جد آئیتا خیمے علی دی دیا دی عباس ایک لازہ رکھو انتنو بابے دی ایک حدیث سنا ہوا کیڑی حدیث بی بی آدھی ہے میرا بچپن میں بابے دی جھولی چ بیٹھی ہوں میرے سر تو چادر ہٹی بابے میرے سر چمیاں تے رونے بابے میری قسمیاں چمیاں تے رونے میں پوچھیا بابا کیوں رو دے ہو رو کے فرمایا نے اس ویلے نو رونا پیا جدہ چادر لاسی اس ویلے نو رونا پیا جدہ ہاتھ رسیاں پیسے عباس میں ساری زندگی سوچی لی رہی ہیں جنہیں عباس جائے پھرا ہوئے کھیندی جرلت اندے ہاتھے جرسیاں پائے بی بی آدھی سجاد جائے ویلے دی تیاری کی دیئے انہا میں نو پاکلا گئے میرے اجڑا دا ویلا آگئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ لادر 4000 مسلمان دا پارا ایڈی جنگ دیئے جو ملبنی دلال ساڑے جملے جو لڑانی زیادہ بنائی 4000 تو کنارہ ٹیمیں خالی نظر آئے 4000 بھیڑا تے بکریاں وہاں دوڑ دے ودے اور کہندی چلہ لڑائی جو قریب آوے مشہر پانی نام پر کر کے چلو بھرے اللہ جانے پیون کان یا ویکھاون کان خوراک دے توڑا قبضہ یا ساکی غوث غوث دے فرزندہ ان چلو بھرے یاد آئیے اسکر دی دس یاد آئیے سفینہ دی پیاس وفاد خلاف سردار تسے ہوئے تو پانی پیویں و چشم فلق نے منظر اچھے شریف ہو واندے دریاوہ دیا کدھیاں تو تسا کر رہی بنین دلال کوشش کیجئے جو پانی خیمہ تک پہنچ جائے گھوڑا دلائے زوار و جگہ ویک رہے ایک کمینے ذرا ماری ہے سجا بازو کلام مشہد دسمہ کھپے بازو جپائے حکیم ابن تو فیل وار کی دے کھپا بازو کلام ہن مشہد دسمہ مونچ پچ گھوڑا دلائے کمی پانی خیمہ تک پہنچ جائے ادو مارو مارو دی آوازان ایک کمینے مشہد سا نشان لے تیر مارے لگا جوان دی آنکھیں جہے میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھا کدا تدھائیے جبے کے سوچیں جدا آنکھوں تکلیف ہوئے نا حفاظت ہاتھ کریں دیں ذرا ذہن لے وائیں کربلا جنی آنکھیں جتیرا انہیں بازو نال کوئی یہ منظر آجن یاد کر کے ساری زندگی رنی ہے ماں آدھی آئی عباس میں سنے جدا تیری آنکھیں جتیرا تیرے بازو نال بے کمینے تیر مارے مشہ کے جا لگے پانی لٹ گیا جوان دیا آساں مکھ گئی کربلا دے دو شہیدن بے کمینے لوئے دا گرال مارے عباس دا سر 4 حصے تقسیم پیشانی دے بار گھوڑے تجھنے نا ازادارو پہلا شہید اکبر دوسرا
دوسرا شہید عباس مگر لہنج بڑا فرق جدا اکبر لچھے گھوڑے دے گلج مائی پائی حکر مار کے آدھین گھوڑا کمی خیمیاں دے نیڑے واد آدھائی میرا پیو ضعیف ہے میری جوانی ہے میرا بابا ٹرنا سکسی اجرکم اللہ دادا جدا عمر بنین دلال تھے حکر مار کے آدھائی گھوڑا کیوی خیمیاں تو دور ہوا دروازے تے پردے جاتے بچے کھڑے میں کیڑا جواب دے جھنڈی جاتے آکھے اکبر دا بابا میرا آخری سلام ایویں آئے جی میں ایک دو پھانی آگئے پہلا وحین کر کے آدھے آدھے نا علام ان کا سلاری میری کمر دا زور مکھے دوسرا وحین کر کے آدھے نا وکلت ہیلہ دی میرے ہیلے مکھے تریا وحین موخت بڑا وحین دے ہر محقے کالم لکھے درد بھرا وحین کی دے زینب دے ویرہ حکل مار کے آدھے آدھے نا عباس تو لہے بیٹھے تیرے قاتل ہس دے کھڑا اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے گا میں حسین سے بکری گا دیکھو تانے دے کے ہک بینوں کھڑے آدھیں جیندے آسرے تے بھیڑا لے آدھیں دے بان مکھوے او کھائے بھیرا زخمی آپ مقیدہ پہ ہم دوڑی محبت دوئے کے دو سر جا کے جانوں میں رکھا شیخ الجامعہ قبلہ فرمائنے انہیں فرمایا میری اکھی صاحب جدا اکھی صاحب کی دین رنگے مول بنین دلال پوچھے کربلا دے غریب ہائے عباس کیڑے درد روائے ہائے عباس کیڑی غربت روائے آدھے مولا آخری ویرے میں نے غریب دی غربت روائے ایک مظلوم دی مظلومیت ہوائے پوچھتے ہائے عباس کیڑا غریب دے کیڑی غربت امال بنین دلالہ دے مولا صبح دی جنگ شروع ہوئی کہنی لاش تے گھوڑے تے آئے کہنی لاش تے دوڑ کے آئے کہنی لاش تے ارکان دے بار تے زادوہ دے بار اور میں لتھا آئے میرا سر جو لیج پایا دے آدھن میں اس غریب کو روندہ بیٹھا جائے میرے بعد لہڑے اوندا سر جو لیج گئے نہیں پایا آدھے مولا میں نو تیری غربت روائے تے ہر قیدی اللہ شاہ جایا اجرکم اللہ دادا روادے مولا ایو درد روائے تیرا سر جو لیج گئے نہیں پایا وے دریا حسین ڈر گیا بھیرا مولانا خیر محمد گانی مرحوم فرمائے دیا ہے بھیرا وفادار ہو ان پیارے ڈاڑھے لگ رہے جدا اٹھے پڑھ دین بعد علماء الاخرین آنکھیں میری لاش خیمے نہ لے آخری جملہ جب میں سمجھا لے تیری عبادت واسطے گاوی آنکھیں میں نو سبینہ تو شرماس میری لاش خیمے نہ لے ہو سکتے بات چیز ہوئے میں غلط نہیں آتا لیکن جہاں تک میں حقیقہ مطالعہ وجہ نہیں وجہ ہو رہی وجہ کیا جدا لچھے عباس 4000 مسلمان حملہ کی کوئی آدھائی بدر آلے بدلے لے کوئی آدھائی احد آلے بدلے لے کہیں ماری تلوار کہیں مارے نیزہ کہیں مارے پتھر ایڈا زخمی عباس حسین سر جایا دھڑ زمین در ونجیا حسین دھڑ جایا سر زمین در ونجیا آدھین عباس تیری لاش ورد قابل نہیں اجرکم اللہ دادر خالی علم لے کے واللہ دولت میرا امام شرفات مجمع تھائیں گھور جملہ دا یہ وجہ جدا تیرا نو سرکار عباس آئے تے بنی اسد علیہ اللہ شام فن کرائیں آخر تے بچ گئی دو لاشا فرمینے آئین بنی اسد علیہ ٹر بنیو میرے نال دفناوانا لے آگئے اللہ جانے کئی عرشی مخلوق آئیے یا کئی سجر آئین کیڑیاں دو لاشا ایک عمر بنی اللہ عباس
सीता चाचे दी